ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الشر الرعاء الخطمة رواہ مسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سب سے برے حکمران وہ ہیں جو ظالم ہیں، جو قرآن ظالم ہیں وہ سب سے بڑے حکمران ہیں۔ یہاں ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ حکمرانوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رعاء، رائی کی جمع، اور رائی کا معنی چرواہ ہوتا ہے، تو اس کا حقیقی معنی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رائی کا حقیقی معنی چرواہ ہے اور حکمران اس کا مجازی معنی ہے۔ جس اہل زبان نے جو مطلب ادا کرنے کے لیے یہ لفظ بنایا وہ چروائے کا لفظ، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اب اس کو حکمران کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ مجازی معنی ہے۔ تو مجازی معنی لینے کے راستے میں تو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ کسی وقت بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو جانور پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں اور ان پہ ظلم کرتے ہیں، باندھ کے بھی مارتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ تو یہ حکم ان کے لیے ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑے چروائے ہو جو اپنے جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو جو چرواہا اپنے جانوروں پہ ظلم کرتا ہے وہ بھی بہت برا ہے، اور جو حکمران اپنی رعایت پر ظلم کرتا ہے وہ بھی بہت برا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم من بلی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن بلی من امر امتی شیئا فرافق بہم فارفق بہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالی جو آدمی میری امت کے کسی حصے کا اس کو نگران بنایا جائے، حکمران بنایا جائے، ولی بنایا جائے، اور وہ ان پہ سختی کرے، ان کے لیے معاملات کو مشکل بنا دے، اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے، جو اکثر جن کے لوگوں کے پاس ولی الامر جن کو کہتے ہیں، وہ اکثر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنی رعایا کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تعالیٰ ایسے جو حکمران ہیں جو میری امت پر سختی کریں، اے اللہ تعالیٰ تو ان پر سختی فرما، تو ان پہ سختی فرما، اور جو آدمی میری امت کے کسی حصے کا جس کو حکمران بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کرے۔ کل ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا کہ جو ان کی حفاظت کرتا ہے خیرخواہی کے ساتھ،
جو تعلق رعایا اور حکمران کے درمیان وہ احترام کا تعلق ہونا چاہیے کہ رعایا اپنے حکمران کے لیے دعائیں کر رہی ہو اور حکمران اپنی رعایا کے لیے دعا کر رہا ہو، خیرخواہی اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسی صورت میں یہ دنیا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ رہنے کے قابل بن سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمران میری امت کے افراد پر نرمی کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر نرمی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ہر بندے سے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے سے کیا ہے۔ تو جس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری تخلیق بنائی ہے وہ جو دعا کرے گی وہ قبول نہیں ہوگی، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ لجپال بھی ہے، وہ محبت کرنا بھی جانتا ہے، سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تو وہ یقیناً قبول ہوگی۔ تو حکمران جو لوگ حکمران بنتے ہیں، بڑا عہدہ حاصل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سختی فرما، اور جو نرمی کرتے ہیں اپنی رعایا کے ساتھ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان پر نرمی فرما۔ یہ حدیث پاک بھی امام مسلم نے روایت کی۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدی یمین الذین یعدلون فی حکمہم وآلہم وما ولو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو انصاف کرتے ہیں، انصاف صرف سپریم کی کہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی نہیں کرتا۔ ہم نے وہ حدیث پاک پڑھی ہے کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی ایک کیپیسٹی میں حکمران ہے، جس کیپیسٹی میں وہ حکمران ہے اس میں وہ اس نے عدل کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس حیثیت میں حکمران ہیں اس میں اگر وہ انصاف کرتے ہیں تو قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں، علی منابر من نور، ممبر جو نور کے بنے ہوں گے، لائٹ کے بنے ہوئے ہوں گے، اس پر بیٹھے ہوں گے۔ یا ہمارے ہاں جو ہمارا جو جہان ہے اس میں نور جو ہے وہ ٹھوس شاید تو ہے نہیں، اسے کوئی چیز بنی پر آدمی بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا بات تو وہ سچی۔ تو وہاں ایسی چیزیں جو نور سے بنی ہوں گی، یہاں لائٹ سے بنے ہوئی چیز پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہاں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن وہ بات جو ہے ہو رہی ہے وہ عالم آخرت کی، وہ عالم ہی اور ہے، اس کے تقاضے اور ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ وہاں جو نور سے بنی ہوئی چیزیں ہوں گی ان پر بھی بیٹھا جا سکے گا، تو وہ نور سے بنے ہوئے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب ہوں۔ ساتھ کے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دونوں جائیں جو ہیں ان میں سے بائیں کوئی بھی نہیں ہے، دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے ہی پاک ہے، یہ سارے اشارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنے کے لیے ید اللہ کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے، باقی جسم کے اعضاء یہ ساری متشابہات ہیں، یہ آیات جو ہیں متشابہات ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ایسی چیز، کیونکہ جب یہ عقیدہ ہے، ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو جس ذات کا جسم نہیں ہے اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ لیکن قرآن کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سچے ہیں، دائیں ہیں،
یہ کون لوگ ہیں؟ مقسطین کون لوگ ہیں؟ جو انصاف کرتے ہیں. اگر حکمران ہیں تو اپنی رعایا میں انصاف کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے جو افراد ہیں ان کے درمیان انصاف کرتے ہیں. تو بتایا تھا نا کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے بال بچوں کی ان کی سربراہ ہے، وہ ان کی حکمران ہے. جو غلام ہے وہ اپنے جو اس کا مالک ہے اس کے مال کا حکمران ہے. تو جس حیثیت میں وہ حکمران ہے اس حیثیت میں جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کی دائیں جانب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دونوں طرفیں جو ہے وہ فرمایا وہ دائیں جانب ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ حدیث پاک بھی امام مسلم نے روایت کی. سترہ، کل جو ہم نے مکروہات پڑھے تھے وہاں آخری یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں جہاں آگے سے دوسرے آدمی کے گزرنے کا امکان ہے تو اس کے لیے آگے سترہ رکھنا ضروری ہے. سترہ اگر کوئی آدمی نہیں رکھتا تو وہ مکروہ ہے. سترے رکھ کے بغیر نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہو. تو اب ان الفاظ میں سترہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی، کیسے رکھنا کیا ہے. اگر نمازی جو ہے اس کو یہ گمان ہو کہ آگے سے کوئی آدمی گزر سکتا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی چیز بطور رکاوٹ رکھے جس کو سترہ کہتے ہیں. اور وہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ یہاں سے لے کر یہ ذراع ہے، اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے اور انگلی جتنی موٹی ہونی چاہیے. اتنی چیز جو ہے وہ آپ آگے رکھ دیتے ہیں اور اس کو آنکھ بالکل سامنے نہیں رکھنا، ناک کی سیدھ پہ نہیں رکھنا، یہ دایاں یا بایاں جو حاجب ہے اس کے سامنے رکھنا ہے. تو ایسی چیز اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے اور آگے سے کوئی آدمی گزر جاتا ہے تو نہ آپ کی نماز کو کچھ ہوگا نہ وہ بندہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ آپ سترے سے آگے سے گزرے. سترے کے پکڑنا وہ آدمی اگر آپ نے سترہ نہیں رکھا ہوا تو وہ آدمی جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. تو اس کی لمبائی کتنی ہے؟ ایک ہاتھ. موٹائی کتنی ہے؟ جتنی انگلی ہوتی. اور زیادہ دور نہیں ہونی چاہیے، نزدیک ہونی چاہیے، اور بالکل سامنے نہیں بلکہ دونوں ابرو جہن میں سے کسی ایک کی یا دائیں طرف یا بائیں طرف اس کے سامنے رکھنی چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ بطور سترہ رکھ سکتے ہیں تو وہاں لائن بھی کھینچ سکتے ہیں. ایسے لائن بھی کھینچ سکتے ہیں اور ایسے لائن بھی کھینچ سکتے ہیں، یہ بھی سترہ بن جائے. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی سامنے سے گزرتا ہے تو آپ کے لیے مستحب یہ ہے، بہتر سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں. آپ کی نماز پہ تو کوئی اثر پڑے گا نہیں، وہ گناہ گار ہوگا، تو وہ گزر رہا ہے، غلطی اس کی ہے، آپ اپنی نماز پہ بوجھ نہ ڈالیں، اس کو گزرنے دیں، مستحب یہ ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایسے طریقے سے جس میں کوئی آپ اشارہ کریں، سبحان اللہ کہہ دیں، یا کوئی اور اس قسم کا طریقہ استعمال کریں، ایک طریقہ کریں، یعنی ایک تالی بھی بجائیں سبحان اللہ بھی کہیں، دونوں اکٹھے نہیں کر سکتے، ایک کریں تو اس سے یعنی اس کو روکنے کے لیے سبحان اللہ کہیں یا کوئی اور اشارہ کریں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں. آپ قرآن حکیم کی قرأت کر رہے ہیں، آگے سے کوئی آدمی گزرتا ہے تو جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کو وہی لفظ بلند آواز سے کرتے ہیں، مرد، یہ مرد کے لیے، تو ایسے بھی آپ اس گزرنے والے کو روک سکتے ہیں. عورت آواز بلند نہیں کر سکتی،
عورت کی آواز بھی پردہ ہے، ہم نے دین کو بدل دیا ہے، ہمارے ہاں عورتیں نعتیں پڑھتی ہیں اور وہ جو آن لائن ہوتی ہیں اور ساری تو ہر طرف سنتی جاتی ہے۔ تو جو دین ہے، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ عورت کی ہر چیز پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نماز پڑھ رہی ہے، آگے سے کوئی آدمی گزرتا ہے، خواہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کا بیٹے، عورتوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ آگے سے کمارم ہی گزرے گا، گھر میں انہوں نے نماز پڑھنی، تو اس کو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنے کی عورت کو اجازت نہیں، وہ ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے کر سکتی ہے سبحان اللہ، کیوں؟ اس کی آواز پردہ ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو دین تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دیا۔ ہم نے جتنی برائیاں ہمارے ہاں شروع ہوئی ہیں ان کو شروع کرنے والے علماء کرام اور مشائخ اعظام ہیں، اور ان کو جب روکا جاتا ہے فتنہ بن جاتا ہے۔ کوئی آدمی، ان پڑھ آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ گار غلطی کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ وہ سمجھ جاتا ہے۔ ایک حضرت علامہ اور حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں جو جتنی بڑی سی بڑی غلطی کریں اس کو منع کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے، غیر محرم تک اس کا پہنچنا یہ گناہ ہے۔ تو ہاں وہ آواز جو ہے قرآن پڑھنے کی ہو یا نعت پڑھنے کی ہو، آواز بات جو ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کیا رہی ہے، اس بات کی ہے کہ آواز عورت کی۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اگر آگے سے کوئی اڑتا ہے تو اس کے ساتھ تو جنگ بھی کر سکتے ہو، باقاعدہ تلوار بھی استعمال کر سکتے ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ تھا بھی تو یہ منسوخ ہے، تھا بھی تو یہ منسوخ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔